ہمارا عنوان فلسطین سے متعلق ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں، میڈیا کے ذریعے خبریں آپ تک پہنچ رہی ہیں کہ اس وقت فلسطین کے حالات بڑے کھونچاں ہوئے ہیں۔ فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم، جبر کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ایک دردناک داستان ہے جو وہاں پر رقم کی جا رہی ہے۔ ان حالات میں ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ وہاں پر بسنے والے مسلمان، عرب مسلمان جو حقیقتاً انبیاء کرام کی اولاد ہیں، ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ بیت المقدس کی آزادی چاہتے ہیں، مسجد اقصیٰ کی آزادی چاہتے ہیں۔ اس کی سزا انہیں یہ دی جا رہی ہے کہ ان کی زندگی کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بہت سے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ ہم عملاً کیا کر سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ حکومت ہمارے پاس نہیں، اقتدار ہمارے پاس نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بہت سے ساتھی سوال بھی کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں۔ تو آج اس حوالے سے انشاءاللہ اپنے بڑوں سے جو ہم نے سنا اس کے مطابق ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ مختصر گفتگو کی جائے گی۔ ہم اپنی طاقت میں رہ کر جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کردار ہم نے ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس وقت ان ہمارے مظلوم بھائیوں کو، فلسطینی مسلمانوں کو، وہاں کے مظلوم عوام کو ہماری مالی مدد کی ضرورت ہے۔ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب کے درجے میں ان کی مالی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر انسان اپنی طاقت کے بقدر ان کے ساتھ تعاون کریں۔ پھر بعض ساتھی پوچھتے ہیں کہ جی اب ان تک ہم کس طرح تعاون پہنچا سکتے ہیں؟ تو بات یہ ہے، ہمارے بہت سے ادارے جن کی رسائی وہاں تک ہے، جو مختلف انداز میں وہاں کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ان تک اپنے وسائل ہم پہنچا دیں، وہ انشاءاللہ آگے تک پہنچائیں گے۔ مثلاً جامع بن نوری ٹاؤن کراچی کے اکابرین، دارالعلوم کراچی کے اکابرین، بیت السلام ٹرسٹ، جمعیت علماء اسلام کے ادارے، یہ الحمدللہ بڑی سطح پر ان کا مالی تعاون کر رہے ہیں۔ ہم ان تک اپنا تعاون پہنچا دیں، پھر ہماری ذمہ داری ختم۔ یہ حضرات اپنی ترتیب سے فلسطینیوں کی مدد کے لیے تعاون پہنچائیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم کر سکتے ہیں جو ہمارے بس میں ہے کہ ہم ان ظالموں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اس وقت وہ جو ظلم کر رہے ہیں اپنے جس مال کے بل پر، وہ مال ہم سے کمایا جا رہا ہے۔ انہوں نے مصنوعات کو اس قدر پھیلا دیا کہ ان کی مصنوعات ہمارے یہاں فروخت ہو رہی ہیں، اور اس کے منافع سے وہ ہمارے ہی مظلوم مسلمان بھائیوں پر ظلم اور ستم کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، یہ ہمارے بس میں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھا جائے حقیقتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی ظالم کی معیشت کو کنٹرول کرنا، ظالم کی معیشت کو توڑنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ خیبر کا جب قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، معلوم ہوا کہ اس وقت کے جو یہودی تھے ان کی آمدنی کا جو ذریعہ تھا وہ کھجور کے باغات تھے۔ مختصراً عرض کروں کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو حکم فرمایا کہ ان کے باغات کو کاٹ دیا جائے، ان کی معیشت کو کاٹا جائے۔ جب ان کی معیشت کو کاٹا تو اللہ تعالیٰ نے خیبر کو فتح فرما دیا۔ اس وقت جو ظالم ہیں، اسرائیل کے جو ظالم ہیں، ان کی معیشت کو جب تک ہم کاٹیں گے نہیں، ان کی مصنوعات کا، ان کی معیشت کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، یہ ظالم ظلم سے باز نہیں آئیں گے۔ لہٰذا یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اس کے لیے فہرستیں موجود ہیں کہ ہم نے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے، اور متبادل اپنی مسلم مصنوعات جو ہیں مسلمانوں کی بنائی ہوئی ان کو اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے
کہ ہم جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں، جمہوری طریقے سے ان کی مدد کریں، جمہوری طریقے کے اندر رہ کر، اپنے ملک کے امن و امان کے اندر رہ کر ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ انفرادی ذہن سازی کریں، لوگوں کو بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت میڈیا پر ان کا قبضہ ہے۔ انہوں نے میڈیا کے ذریعے سے منفی پروپیگنڈا اتنا پھیلا دیا کہ بعض ہمارے سادہ لو مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے ان کی ذہن سازی کرنا۔ اسی طرح ہماری ذمہ داری ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے لیے بھرپور آواز بلند کریں، بھرپور توانا آواز بلند کریں۔ سوشل میڈیا ہمارے اختیار میں ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس کی وجہ سے ان ظالموں کا ظلم بے نقاب ہو رہا ہے، اور وہ اس وقت اس سوشل میڈیا کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ایک میں کالم پڑھ رہا تھا، فریڈ ایک کالم نگار ہے جس نے ہمیشہ یہودیوں کے حق میں لکھا، فلسطین کے خلاف لکھا۔ وہ لکھتا ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا جو ہے اس نے اتنی یہ خبروں کو عام کر دیا ہے کہ اس وقت اسرائیل پھنس چکا ہے، پوری دنیا میں بدنام ہو چکا ہے۔ اسرائیل کے خلاف ہر جگہ پر مظاہرے ہو رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا کو کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ یہ وہ کالم نگار لکھ رہا ہے جو ان کی حمایت میں لکھتا تھا، اور آج وہ قبول کر رہا ہے کہ ہر طرف اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ لہٰذا سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم بھرپور اور توانا آواز بلند کریں جو ہمارے اختیار میں ہے، اور اسی طرح اپنے ملک میں جمہوری طریقے سے ان کے حق میں جب ہمارے بڑے ریلی نکالنے کا کہیں، مظاہرہ کرنے کا کہیں، احتجاج کرنے کا کہیں، یہ جمہوری ہمارا حق ہے، تو اپنے ان مظلوم فلسطینی مسلمان بھائیوں کے حق میں ریلیاں بھی نکالیں، یہ ہمارے اختیار میں۔ ہم مظاہرے میں شرکت تو کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے احتجاج تو کر سکتے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں، یہ ہمارے کرنے کے کام ہیں۔ اور اس کے ساتھ نیت یہ ہم رکھیں کہ اگر ہمارے اکابرین نے حکم دیا اور ہماری ریاست نے اجازت دی اور ہمیں موقع ملا عملاً جہاد کرنے کا، تو انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں رہیں گے۔ ہم عملاً وہاں پہنچ کر انشاءاللہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے جہاد کریں گے، یہ نیت رکھیں۔ اور بھائی یہ تو سب کے اختیار میں ہے کہ ہم ان کے لیے دعا تو کریں، دعا تو کر سکتے ہیں، ہر نماز میں ان کے لیے دعا کریں، اپنے ان مجاہدین کے لیے، اپنے ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ان معصوم بچوں کے لیے دعا کریں، ہر نماز میں دعا کریں، اور دعا کو دعوت بنا دیں۔ اس انداز میں دعا کریں کہ دوسرے سننے والے بھی اس دعا کو سن کر سمجھیں کہ یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ ہماری دعا ہماری دعوت بن جائے کہ دوسروں کو بھی پتہ چلے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ کے آگے گر گڑائیں، گر گڑا کر اللہ سے مانگیں، خفیہ طریقے سے مانگیں، نمازوں میں مانگیں، تہجد میں مانگیں، ان اپنے بھائیوں کی مدد کریں، دعا کے ذریعے مدد کریں۔ تو کم از کم یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی مالی مدد کریں، ظالموں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کی آواز بن جائیں۔ تو اگر یہ ہم ذمہ داریاں نبھاتے رہیں، کسی نہ کسی درجے میں تو ہمارا کردار ادا ہو جائے۔ میں کہیں پڑھ رہا تھا، صحیح کسی نے لکھا کہ اگر آج ہم خاموش رہے اتنے بڑے مظالم کو دیکھ کر سن کر ہم خاموش رہے، تو یاد رکھیں تاریخ خاموش نہیں رہے گی، اور اگر تاریخ خاموش رہ گئی تو سچ خاموش نہیں رہے گا۔ سچ تو سچ ہوتا ہے۔ اور اس نے آگے تحریر لکھی، اگر ان حالات میں ہم خاموش رہے تو ہم اپنے ضمیر کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے، اور اگر ضمیر کے عذاب سے بچ گئے تو تاریخ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے، اور تاریخ کے عذاب سے بھی اگر بچ گئے تو اللہ کے غضب کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ تو کم از کم بولیں، حق ادا کریں، سچ کو سچ کہہ کر بیان کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان مظلوم مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہر دم تعاون کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔